का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर ये है कि वजीर आला पंजाब ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। 25% स्पेशल अलाउंस देने की हिदायत की गई है। ग्रेड 1 से 19 तक 7,21,000 से जायद मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस मिलेगा। पहले से स्पेशल एग्जेक्टिव अलाउंस लेने वाले शामिल नहीं होंगे। जून में स्पेशल अलाउंस तनख्वाहों में शामिल कर दिया जाएगा। उस्मान बुज़दार कहते हैं, सरकारी मुलाजमीन हमारे दस्तो बाजू हैं और मसाइल का हमें एहसास है। तो अच्छी खबर सामने आई है सरकारी मुलाजमीन के लिए। वज़ीर आला पंजाब ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी है। 25% स्पेशल अलाउंस देने की हिदायत भी की गई है। ग्रेड 1 से 19 तक 7,21,000 से जायद मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। एपका मुलाजमीन का दोबारा से सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना। जब तक 25% स्पेशल अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, धरना जारी रखेंगे। मुलाजमीन की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, अली रामे हमारे साथ मौजूद है। अली रामे बताएगा क्या मुतालिबात हैं इनके। जी बिल्कुल, जैसे रिदा आज वज़ीर आला पंजाब ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है सरकारी मुलाजमीन को कि उनका जो एक मुतालबा था कि वफाक की तर्ज पर उन्हें भी डिस्पैरिटी अलाउंस तनख्वाहों के साथ दिया जाए। अब इस डिस्पैरिटी अलाउंस से होगा कि ग्रेड 1 से लेकर 19 तक ऐसे सरकारी मुलाजमीन और अफसरान जो पहले कोई स्पेशल अलाउंस नहीं ले रहे थे, उनकी तनख्वाह बुनियादी तनख्वाह के साथ उनको मज़ीद एक डिस्पैरिटी अलाउंस शामिल करके एक इजाफा जो है वो हो सकता था। अब उस पर वज़ीर आला पंजाब ने आज महकमा ख़जाना पंजाब के हुकाम के साथ जो है वो मीटिंग की और बाकायदा तौर पर उनको अहकामात दिए कि फ़ौरी तौर पर यह अलाउंस जो है वो मंजूर कर लिया जाए। लेकिन जहाँ तक ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का सवाल है, तो इन मुलाजमीन का मुतालबा ये है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक ये धरना जो है वो जारी रखा जाएगा। अब इन मुलाजमीन का यही मौक़िफ़ है कि वो 1 माह से ये एहतजाजी धरना मुजाहरे जो है वो करें, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से अभी वादा वफा नहीं किया गया और वो वादा इस तरह वफा होगा कि जब तक ये नोटिफिकेशन, एक तहरीरी नोटिफिकेशन इन मुलाजमीन के सुपुर्द नहीं किया जाता कि वाकई उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो चुका है या डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जा चुका है, तब तक वो अपना एहतजाजी धरना जो है वो जारी रखेंगे। तो अब जो महकमा ख़जाना के हुकाम का उनका कहना है कि वो अभी इस मामले पर तयन कर रहे हैं कि आया इन मुलाजमीन को किस बुनियादी तनख्वाह के साथ जो है वो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए, खा वो 2017 की हो या 2015 की या डेट ऑफ ज्वाइनिंग की किसी भी ऑफिसर या मुलाजमीन की, तो तब उनको ये डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। तो इस पर अभी मामला जो है वो चल रहे हैं, तो इस पर वज़ीर आला पंजाब को मजीद आगाह किया जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि नोटिफिकेशन कल या परसों तक रिलीज जारी हो सकता है। अच्छा, रामे हमारे साथ ही रहिएगा। जनरल सेक्रेटरी एपका मोहम्मद ज़ियाउल्लाह चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। ज़ियाउल्लाह साहब बताइएगा, वज़ीर आला की जानिब से भी अब तो हिदायत जारी कर दी गई हैं 25% स्पेशल अलाउंस में इजाफे की, तो आपके अब क्या मुतालिबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने अभी अनाउंस किया, बताया भी है कि वज़ीर आला साहब ने मंजूरी दे दी है, लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने वफाकी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है और 1 मार्च से दिया है, तो वह उसी तरह हमारा पंजाब के मुलाजमीन के लिए भी यही मुतालबा है कि इस डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए, ना कि स्पेशल अलाउंस। हमारी डिमांड है कि डिस्पैरिटी अलाउंस तमाम मुलाजमीन को 1 मार्च से दिया जाए। लेकिन अगर वज़ीर आला साहब ने अनाउंस किया है 1 जून से, तो हम कहते हैं कि आप उसको स्पेशल अलाउंस की बजाय डिस्पैरिटी अलाउंस डिक्लेयर करें, ताकि हमारा जो मुतालबा है वो पूरा हो सके। जब तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, हम यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दिए हुए हैं, हम नोटिफिकेशन लेने के बगैर यहाँ से धरना खत्म नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ियाउल्लाह चौधरी, जनरल सेक्रेटरी आपका हमारे साथ है। साथ ही साथ अली रामे हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। के PHA की नाअहली से गैर कानूनी साइन बोर्ड्स में इजाफा हो रहा है। गैर कानूनी बोर्ड्स की निगरानी पर मालियों को मामूर कर दिया गया। डायरेक्टर मार्केटिंग 2 ने मंजूर नज़र मालियों को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है। गैर कानूनी बोर्ड्स के बाइस रेवेन्यू 75 से 20 करोड़ तक गिर गया है। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। दुर्र नायाब, मज़ीद तफसीलात क्या हैं इस मामले पर? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी बिल बोर्ड, स्टीमर्स और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे हुए हैं और PHA शोबा एडवर्टाइजिंग की गफलत की वजह से इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है कि पिछले कई सालों से PHA का जो शोबा मार्केटिंग है उसका रेवेन्यू 75 करोड़ से कम होकर 20 करोड़ पे आ गया है। लेकिन PHA के जो फ़ैसले हैं, जो गैर मतवाज़न फ़ैसले और ऐसे फ़ैसले जिनको अहमकाना तसव्वुर किया जाए कि PHA के रेगुलर माली जो
پھولوں کی، پودوں کی، گرین بیلٹوں کی نگہداشت کرتے ہیں ان کو اس کام پہ لگا دیا جائے کہ وہ اب بل بورڈز کی گنتی کریں، بل بورڈز دیکھیں کہاں پہ غیر قانونی لگ رہے ہیں، کہاں نہیں لگ رہے، اور جو مارکیٹنگ انسپیکٹرز تھے قابل ان کو ہٹا کے ان کے چارج ان کو دے دیے جائیں۔ ایسے فیصلوں سے پی ایچ اے کا اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ جو ہے پی ایچ اے کی 2، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور 4 سے 5 ایسے مالیوں کو مارکیٹنگ انسپیکٹر کے اختیارات دے دیے ہیں جو کہ قانوناً نہیں دیے جا سکتے تھے۔ وہ مالی زیادہ تر تو ریگولر مالی ہیں، اور اس میں سے ایک تو ایسا بھی مالی ہے جو کہ ریگولر بھی نہیں، ڈیلی پیڈ ہے۔ ایسے فیصلوں سے پی ایچ اے کے جو معاملات ہیں مزید خراب ہوں گے، اور جو شکایات آلریڈی پی ایچ اے کے مارکیٹنگ کے حوالے سے ہیں کہ وہاں پہ ریونیو لاس ہو رہا ہے، ملی بھگت کے ساتھ غیر قانونی بورڈز لگائے جا رہے ہیں، کرپشن کی جا رہی ہے، ان کو تقویت ملے گی۔ آلریڈی اس حوالے سے اینٹی کرپشن کارروائی کر بھی رہا ہے، اور محکمانہ طور پر انکوائری بھی انیشیٹ کی جا چکی ہے کہ پی ایچ اے کے مارکیٹنگ ہیڈ میں جتنا بھی ریونیو لاس ہوا، غیر قانونی بورڈز لگے اور افسران کی جو ملی بھگت ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے وہ تو انکوائری کے آخر میں فیصلہ ہوگا، لیکن پی ایچ اے کے اس طرح کے فیصلوں سے پی ایچ اے کے اپنے ہی جو اپنے ڈائریکٹریٹ ہیں وہ مزید کمزور ہو رہے ہیں۔ جی در نیاب، بہت شکریہ۔ رمضان پیکیج ختم ہونے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں۔ سٹورز پر بیسن کی فی کلو قیمت میں 20 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر دال ماش، دال مونگ 10 روپے فی کلو مہنگی ہوئی ہے۔ کھجور کی 500 گرام قیمت میں 10 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ 200 گرام سرخ مرچ کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 100 گرام ہلدی 3 روپے اور 200 گرام دھنیا پاؤڈر 9 روپے مہنگا کیا گیا ہے۔ اسی طرح 950 گرام چائے پتی 47 روپے مہنگی کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں یوٹیلیٹی سٹورز پر بیسن کی فی کلو قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ رمضان پیکج ختم ہونے کے بعد ان سٹورز پر مختلف اشیاء ہیں جو کہ مہنگی کر دی گئی ہیں۔ دال مونگ 10 روپے مہنگی کی گئی ہے۔ کھجور کی 500 گرام قیمت میں 10 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 200 گرام سرخ مرچ کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پولٹری مافیا کے آگے انتظامیہ بے بس ہے۔ لاہوریوں کو دن میں تارے دکھا دیے۔ برائلر گوشت کی قیمت مزید 5 روپے بڑھا کر 434 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی گئی ہے۔ صورتحال پر شہری اور دکاندار دونوں ہی پریشان ہیں۔ برائلر گوشت کی اڑان نے شہریوں کے اوسان خطا کر دی ہے۔ قیمت مزید 5 روپے اضافے سے 434 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ شہری قیمت میں مسلسل اضافے پر پریشان ہیں۔ کہتے ہیں انتظامیہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو ناجائز منافع خوروں کو لگام ڈالے۔ اب 1 کلو لینے آئے تھے گوشت اور آدھا کلو لے کے جا رہے ہیں، بس یہی ہے کہ گزارا کریں گے اور کیا ہے۔ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، حالات خراب ہیں اور کیا کریں، مجبور ہیں بس۔ بہت پریشان ہے، گاہک بھی پریشان ہے، دکاندار بھی پریشان ہے۔ حکومت کے آرزو ہے کہ ادا کو حل کرو، حکومت لگ رہا ہے ستی ہوئی ہے۔ صورتحال پر شہری ہی نہیں دکاندار بھی پریشان ہیں۔ کہتے ہیں جس تیزی سے قیمت میں اضافہ ہوا خریدار بھی اسی تیزی سے کم ہو گئے۔ بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ میں نے 3 دن بعد دکان کھولی ہے، دکان کا رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ 2 بندے کام کر رہے ہیں، کبھی اس دکان میں 10 بندے کام کرتے تھے، پھٹے ویلے پڑے ہیں۔ یکم رمضان سے اب تک برائلر گوشت کی قیمت میں 100 روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ برائلر مرغی کی گوشت کی قیمتوں میں اضافے سے نہ صرف دکاندار بلکہ خریدار بھی پریشان ہیں۔ خریدار کہتے ہیں کہ گوشت اتنا مہنگا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کتنا خریدیں، جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ان کی دکانداری آدھی رہ گئی ہے۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ہمراہ فاران یامین، لاہور۔ ضلع انتظامیہ نے جوڈیشل کمپلیکس میں ججز اور عدالتی عملے کے لیے کورونا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ایاز ملک کا کہنا ہے کہ لاہور میں 17 ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ اب تک 5,40,000 شہریوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ جج لاہور سجاد حسین سندر اور ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ایاز ملک نے جوڈیشل کمپلیکس میں کورونا ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ ڈی سی لاہور نے سیشن جج کو ویکسینیشن سینٹر پر فراہم کی جانے والی سہولتوں پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور میں 17واں ویکسی سینٹر قائم کیا گیا۔ ججز اور عدالتی عملے کے لیے سینٹر صبح 9 سے دوپہر 4 بجے تک کھلا رہے گا۔ 17 سینٹر اوپن ہم نے کیا ہے یہاں پر لاہور کے اندر۔ 5,40,000 لوگوں کو ہم ویکسینیٹ کر چکے ہیں۔ سو یہاں پر جتنے ہمارے لیگل فرٹرنیٹی کے دوست ہیں اور معزز جج صاحبان ہیں اور ان کے عملہ ہے، اہلکار ہے، ان سب کو یہاں پر ہم ویکسینیٹ کریں گے۔ ساری جو ویکسین یہاں موجود ہے وہ گورنمنٹ سے اپروو شدہ ہے۔ سیشن جج لاہور نے ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کے حکام کا شکریہ ادا کیا اور ویکسینیشن سینٹر پر انتظامات کی تعریف کی۔ انشاءاللہ ہمارے سارے جج صاحبان، ہمارا تمام سٹاف
اور پورے وکلا صاحبان بار کے تمام ممبران یہ یہاں سے ان کی ڈوز ہوگی اویلیبل ہوگی، اور جب تک سرکل پورا نہیں ہوگا یہ سینٹر قائم رہے گا۔ ویکسینیشن سینٹر پر کورونا SOPs کی پابندی بھی یقینی بنائی گئی ہے۔ ویکسین کا افتتاح کر دیا گیا ہے، خود بھی لگوائیں اور اپنے دوستوں کو بھی لگوائیں، کیونکہ ویکسین لگوانے سے ہی کورونا سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ پولیس کا مسلم ٹاؤن موڑ پر نہر کنارے نشیوں کے خلاف آپریشن۔ موج مستی میں ٹون نشئی پولیس کو دیکھتے ہی تتر بتر ہو گئے۔ مسلم ٹاؤن اور اچرا پولیس نے نشیوں پر نظر رکھنے کے لیے گشت بھی بڑھا دیا ہے۔ آپ کو بتائیں پولیس کا مسلم ٹاؤن موڑ پر نہر کنارے نشیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ موج مستی میں ٹون نشئی پولیس کو دیکھتے ہی ادھر ادھر بھاگ گئے۔ مسلم ٹاؤن اور اچرا پولیس نے نشیوں پر نظر رکھنے کے لیے گشت بھی بڑھا دیا ہے۔ بلیئرڈ اور سنوکر کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر ہے۔ حکومتی سرپرستی میں اکیڈمی قائم کر دی گئی۔ پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ نوجوان بھی اکیڈمی سے استفادہ کر سکیں گے۔ حکام کے مطابق بلیئرڈ اینڈ سنوکر اکیڈمی سے بہترین ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ بلیئرڈ اور سنوکر کے کھیل کو بالآخر سرکاری سرپرستی مل گئی۔ پاکستان سپورٹس بورڈ میں پہلی سنوکر اینڈ بلیئرڈ اکیڈمی قائم کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کے زیر اہتمام سنوکر اینڈ بلیئرڈ اکیڈمی میں انٹرنیشنل معیار کی 4 سنوکر ٹیبل لگائی گئی ہیں۔ عالمی معیار کے ایونٹس منعقد کرنے کے لیے سہولتوں کی فراہمی بھی یقینی بنائی گئی ہے۔ اکیڈمی میں پروفیشنل کھلاڑیوں کو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی صحت مند تفریح کے مواقع ملیں گے۔ کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی کووڈ ختم ہوتا ہے تو اس کی جو کوچنگ انٹرنیشنل کوچز ہیں ان کی زیر نگرانی اس کے اوپر جو ٹریننگ ہے وہ بھرپور ہوگی۔ PSB لاہور کے ڈائریکٹر نصر اللہ رانا کا کہنا ہے کہ سنوکر اکیڈمی سے بہترین ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ ہم اس اکیڈمی کو اس نظریے سے لے کے چلیں گے کہ سنوکر کی کوچنگ ہو پورے پاکستان میں، اس کے ہم چینل کے طور پہ اس کو یوز کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل مقابلوں کے اہل ہے یہ جگہ، انٹرنیشنل کمپٹیشنز جہاں ہوں گے۔ کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہوتے ہی بین الصوبائی رابطے کی وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا اکیڈمی کا افتتاح کریں گی۔ حکومتی سرپرستی میں لاہوریوں کے لیے قائم ہونے والی یہ سنوکر اکیڈمی اس بات کی عکاس ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس اکیڈمی سے بے پناہ سنوکر اور بلیئرڈ کا ٹیلنٹ میسر آئے گا۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔